بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباب دوستوں اور طالب علموں، السلام علیکم۔ توقع ہے آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا، اور اس ہفتہ بھر میں جو رمضان کی صورت میں ہم نے گزارا ہے، آپ نے روزے کی سعادت بھی حاصل کی ہوگی اور عبادت کے لطف کو بھی دوبالا کیا ہوگا۔ ہمارا آج کا موضوع کئی حوالوں سے اہم ہے، نصابی حوالوں سے تو اہم ہے ہی ہے۔ جو سماجی نفسیات ہے اور پاکستان میں جس طرح انسان کی ذہن سازی کے مختلف منصوبے مختلف وقتوں میں بنائے جاتے رہے، ان کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ یہ ایک کتاب کا موازنہ ہے جس پر ہم پہلے بھی کچھ بات کر چکے ہیں، خود نویس سوانح عمریوں کے حوالے سے، لیکن یہ محض ایک کتاب نہیں ہے۔ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور ان میں سے ہم چند چیزوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع قدرت اللہ شہاب کی سوانح عمری شہاب نامہ ہے، جس کے اب تک لگ بھگ 40 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ میرے پاس جو ایڈیشن ہے یہ 2003 کا ہے، جس کی قیمت 900 ہے، اور یہ 840 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ سوانح عمری بے شمار حوالوں سے، بے شمار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک الگ سے تحقیق کا کام ہے کہ اس سوانح عمری نے کن کن لوگوں کو کس کس تناظر میں کن کن زمانوں میں ڈسکس کیا ہے، سامنے لائے ہیں، یہ تبصرے کا حصہ بنایا ہے۔ شہاب نے اس کتاب کا انتساب عفت اپنی ماں ثاقب حبیب اور ان کے ایک اور دوست 90 کے نام کیا ہے۔ اگر ہم قدرت اللہ شہاب کے بارے میں پہلے تھوڑا سا جان لیں، کیونکہ شہاب خود مسلمانوں کی اور پاکستان کی تاریخ کا ایک نہایت اہم کردار ہے، اور اس کی اہمیت بطور بیوروکریٹ بھی ہے، بطور ادیب بھی ہے، اور بطور ایک ایسے سماجی رکن کی بھی ہے جو معاشرے کے ابتذال یا اس کی ترقی میں کہیں نہ کہیں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں نہ یہ طے کریں گے کہ قدرت اللہ شہاب کوئی بزرگ یا ولی ہستی تھے، نہ ہی ہمارا مقصد قدرت اللہ شہاب کو شیطان ثابت کرنا ہے یا کوئی بدنیت شخص ثابت کرنا ہے، بلکہ ہم نے ان کے جو ایک ادبی ان کی کتاب ہے شہاب نامہ، اس کے اسلوب اور اس میں بیان کردہ معلومات کو مدلل انداز میں تجزیہ کرنا ہے۔ شہاب کے ذاتی احوال پر بات کی جائے تو شہاب 1886 میں 1917 میں گلگت میں پیدا ہوئے، اور 1986 میں ہی انہوں نے 1986 میں لگ بھگ آپ دیکھیے کہ 70-69 برس کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پائی، جہاں آج ہم موجود ہیں وفاقی دارالحکومت میں۔ اور آپ بچوں کے امتحانات کی وجہ سے ضروری سمجھا کہ ایک گفتگو آپ سے کی جائے، اور اسلام آباد کے مرکزی شہر خموشاں H11 قبرستان میں ان کا مدفن ہے۔ قدرت اللہ شہاب 1941 میں ICS انڈین سول سروسز میں شامل ہوئے، اور انہیں ابتداً اڑیسہ اور بہار میں بھیجا گیا۔ آپ جانتے ہیں بہار اور اڑیسہ ہندوستان کے دو بڑے اہم علاقے ہیں، ریاستیں بھی ہیں ان میں سے بعض، جہاں پر انہیں برٹش امپائر کی طرف سے، کیونکہ وہ برٹش امپائر کی طرف سے ICS مقرر ہوئے تھے۔ ICS کا مطلب ہے انڈین سول سروسز، جیسے آج آپ کے ملک میں CSS ہوتا ہے، جس کے معنی سینٹرل سروسز کے ہیں اور سینٹرل سپیریئر سروسز کے ہیں۔ تو انگریزوں نے 1855 میں ہندوستان میں ICS کو متعارف کرایا۔ گو اس کی کچھ حقیقتیں اتنی اذیت ناک ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا بطور مسلمان اور بطور ہندوستانی
اور بطور آج پاکستانی تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ 1855 سے 1864 تک اس آئی سی ایس کے مختلف امتحانات میں صرف 3 ہندوستانی لوگ کامیاب ہو سکے، کیونکہ جو نیا نظام تعلیم ملک میں لایا گیا، جس کے بانی لارڈ میکالے تھے، وہ بڑے واضح تھے، اور میکالے کا یہ خیال تھا. اب یہ ساری باتیں قدرت اللہ شاہب کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، قدرت اللہ شاہب نے بیان کیے. لارڈ میکالے کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان میں جو بھی شخص اسکول میں جائے گا، خواہ وہ گورا ہو، کالا ہو، لمبا ہو، ٹھگا ہو، موٹا ہو، بھرا ہوا ہو، نحیف ہو، نزار ہو، عورت ہو، مرد ہو. گو اس وقت عورت کی تعلیم کا تو ابھی کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اس طرح سے باقاعدہ. جو صورتحال آج دنیا میں یا کم از کم ہندوستان میں بھی جو صورتحال آج ملواں تعلیمی نظام کی ہے، جہاں بچے اور بچیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان زمانوں میں یہ نہ ہونے کی برابر تھی، بلکہ تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا. تو اس امتحان کے ذریعے سے وہ بہار اور اڑیسہ مقرر ہوئے. 2 برس تک انہوں نے وہاں کام کیا، اور پھر 1943 میں انہیں بنگال میں بھیج دیا گیا. آج کا بنگلہ دیش بنگال میں متعین ہوئے، اور پھر 1947 میں وہ بنگال سے حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری مقرر ہوئے، اور پھر بہت سارا وقت آزاد کشمیر میں رہے. آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر آبادی کے بعد ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جو حصہ ہم سے چھینا گیا، ہم اسے بھارتی مقبوضہ علاقے کہتے ہیں، اور جو علاقہ ہماری افواج نے جیتا اسے بھارتی لوگ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. دونوں ممالک کا یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر ان کا ہے، لیکن پاکستان کا ایک یہ بھی غیر جانبدارانہ موقف ہے کہ کشمیر کے لوگوں سے ان کا صوابدیدی رائے معلوم کر لی جائے، اور وہ جس ملک کے ساتھ رہنا چاہیں وہاں رہیں. گو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بھی برعکس ایک تیسری گنجائش بھی ہونی چاہیے کہ اگر کشمیری کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے، نہ ہندوستانی حکومت کے ساتھ اور نہ پاکستانی حکومت کے ساتھ، تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے. وہاں سے وہ صدر مملکت اسکندر مرزا، آپ اسکندر مرزا پر بہت کچھ بولنے کو دل چاہتا ہے، لیکن آج ہمارا اس حوالے سے موضوع نہیں ہے. تو سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر تھے. جب وزیر اعظم محمد علی نے 1956 میں نیا آئین نافذ کیا، تو اس آئین کے ساتھ ہی 1956 یاد رکھیے گا، اس آئین کے ساتھ ہی ملک میں ایک نیا عہدہ صدر پاکستان کا تشکیل دیا گیا، یا دریافت کیا گیا، یا ایجاد کیا گیا، جس پر ایک ایوب خان کے ہی اطراف کے آدمی اسکندر مرزا متمکن ہوئے. یاد رکھیے اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے ہیں، وہی میر جعفر جو انگریزوں کی آنکھ کا تارا تھے، اور جنہوں نے بڑے خوفناک طریقے سے اور بڑی شرمناک جو جنگ میں شکست ہے اس سے مسلمانوں کو دوچار کرایا. اور اگر اس وقت وہ واقعہ نہ ہوتا تو غالب مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ 1799 میں انگریز قطعاً بنگال پر قابض نہیں ہو سکتے تھے اگر چند دہائیاں پہلے جو ہمارے میر جعفر صاحب ہیں ان کی مدد کر کے اور وہ نواب سراج الدولہ کا جو اقتدار ہے اس کو زوال پذیر نہ کرتے. یہاں وہ اسکندر مرزا کے سیکرٹری رہے، جو کہ بعد میں خود بھی یہ ملک چھوڑ کر روپوش ہو گئے، اور انہوں نے آج تو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ سیاستدان لندن میں رہتے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ وہ اپنی قبر کے لیے لندن کی زمین کا انتخاب کیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ یحییٰ خان کے مارشل لاء میں اس کے رفیق رہے، شہاب نامہ کے مصنف قدرت اللہ شہاب صاحب، اور اسی رفیقی میں انہوں نے 1959 جنوری 1959 میں گلڈ کے قیام کی داغ بیل بھی ڈالی. گلڈ پر میں اپنے طالب علموں کے لیے الگ سے ایک بات کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ نو آزاد ملک پاکستان کو کس کس طرح سے مختلف ایجنڈوں کے تحت یا منصوبوں کے تحت
میں نے لفظ بیرونی منصوبے نہیں کہا، یا اپنے ذاتی مفادات کے تحت کس کس نہج پر، کس کس پڑاؤ پر، کس کس طریقے سے کن کن لوگوں نے نقصان پہنچایا۔ ان میں گلڈ کا قیام جو قدرت اللہ شہاب، الطاف گوہر، ممتاز مفتی وغیرہ کی کوششوں سے عمل میں لایا گیا، اور جس کے 3 اجلاس ہوئے، تیسرا اجلاس آخری تھا۔ اور گلڈ کے قیام کے مقاصد کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن یہ مارکہ بھی قدرت اللہ شہاب نے سر کیا۔ گلڈ کے حوالے سے ایک عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ چونکہ وہ زمانہ دنیا میں مارکسزم کے عروج کا زمانہ ہے اور ہندوستان میں بھی وہ خاصا پھیل چکا تھا، تو جو بنیاد پرست حلقے ہیں ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اور پھر ایوب خان کے ذریعے قدرت اللہ شہاب نے، جو کہ خود بھی بنیادی طور پر بنیاد پرست ہیں، ایک ایسے ادارے کا قائم کیا جہاں سے مصنفین کو مینیج کیا جا سکتا۔ آج کل کی یہ ٹرم ہے، اسی وجہ سے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسے آلات ہوتے ہیں، کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ مصنفین کی رائے بناتے ہیں یا شاید رائے خریدتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایوب خان کے مارشل لا کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا اپنی نوکری سے قدرت اللہ شہاب نے، اور وہ یونیسکو میں ڈائریکٹر منتخب ہو گئے۔ یہاں ایک بات بتاتے ہوئے مجھے تو کم از کم دیکھیے میں نے سر جھکا لیا ہے کہ یونیسکو کی طرف سے قدرت اللہ شہاب عرب کے مختلف علاقوں میں جاسوسی کے لیے گئے، وہاں انہیں جاسوسی کی، اور پھر اپنے حتمی جو ایک فتح ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے مختلف عرب خطوں میں انہوں نے یونیسکو کا نصاب رائج کروایا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اور بہت سارے ملکوں میں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہمارے ملک پاکستان میں، اور بہت سارے غلام ملکوں میں یونیسکو یا UNO یا ورلڈ بینک ان کی چھتری کو استعمال کرتے ہوئے جو استعمار ہے وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کو آپ کو اس میں سے سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ وہ یونیسکو میں بطور جاسوس کام کرتے رہے، جیسے کسی زمانے میں محمد حسین آزاد نے بطور جاسوس کام کیا تھا۔ اس کے بعد وہ لندن میں ہی کچھ وقت رہے، اور لیکن ادھر جو گلڈ ہے اس کی بھاگ دوڑ بھی کی۔ گلڈ کو ان کی قدرت اللہ شہاب اور الطاف گوہر اور ممتاز مفتی کی سربراہی کی وجہ سے خاصا فائدہ ہوا، اور اس کے اجلاس میں 250 تک لوگ شریک ہوئے۔ مولوی عبدالحق نے اس کا پہلا رکن بننے کا اعزاز حاصل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ خواہ مولوی عبدالحق ہوں یا آج کے کوئی وہ ہمارے احباب ہوں جنہیں زبان دانی کا دعویٰ ہے، یا UP اور CP، دلی اور لکھنؤ کا جو خمیر رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ملک میں صدر ہونا چاہیے، اور وہ ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کے حق میں ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اس زمانے میں بھی تھا۔ جو یہ پورا ایک گروہ ہے مصنفین کا، معذرت میں اچھا لفظ نہیں ہم استعمال کر پا رہے، لیکن چونکہ گروہ ہی ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم چیز کو اس کی اصل حالت میں قبول کریں، بجائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی نئی تعویلات گھڑتے رہیں۔ اس اجلاس میں انہوں نے قدرت اللہ شہاب نے کچھ بنیادی منصوبے منظور کرائے کہ یہ گلڈ ہے ادیبوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی، غریب جو شعراء ہیں، مصنفین ہیں، انہیں مالی امداد فراہم کرے گی۔ مختلف شعراء یا مصنفین جب بیمار ہوتے ہیں تو بیماری اگر ان کی جو ماہانہ آمدن ہے یا جو سالانہ آمدن ہے اس کی نسبت سے مہنگا علاج ہے تو گلڈ اس میں ان کی مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ گلڈ نے کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی ایک طرح سے سہولت مرکز قائم کرنے کی کوشش کی، اور گلڈ نے جو ایک اور اہم کام تھا کہ ایک ادیب کالونی بھی متعارف کرائی، اور حتیٰ کہ اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے، چونکہ سستے پلاٹ ملنا تھے اور ملک بھر میں ملنا تھے، بہت سارے لوگوں نے اس وقت پیش کی رقمیں بھی دی، جو رقمیں بھی غصب ہو گئیں، اور ادیب کالونی بھی نہ بن سکی۔ ادیب کالونی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو قدرت اللہ شہاب سے جڑی ہوئی ہیں، اور ایوب خان کے نہایت قابل اعتماد قدرت اللہ شہاب کو
جنرل یحییٰ کے مارشل لاء میں باقاعدہ روپوش ہونا پڑا، اور ایک خطرہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی سختی کی جائے گی۔ گلڈ کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتے جائیں تو جو اس کا پہلا اجلاس تھا جو کہ 29 جنوری 1959 کو ہوا، اس میں بنگال سے تجسیم الدین جو ایک شاعر تھے، اور یعنی اس وقت کے مشرقی پاکستان سے، جبکہ استقبالی خطبہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے شاہد احمد دہلوی نے دیا، جو اس زمانے میں ساقی کی ادارت کیا کرتے تھے۔ اور اس اجلاس کی ایک اور اہم بات یہ تھی کہ اس میں ایوب خان جو اس وقت کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہیں، سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، وہ بھی بطور مندوب کے شرکت کرتے ہیں۔ اور ایک لفظ، ایک جملہ جو میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں میں جو سنجیدہ حلقے ہیں، جو پڑھے لکھے حلقے ہیں، جو ادیب ہیں، مورخین ہیں اور صحافی ہیں، جو عوام کی بیداری کے ساتھ ساتھ حکمرانوں اور اشرافیہ کے جو جمالیاتی اقدار ہیں ان کی بھی درستی کی ہم وقت کوشش میں رہتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ذرا نواب آف کالا باغ امیر محمد خان، جو اس کے فوراً بعد 1960 میں مغربی پاکستان کے گورنر جنرل بھی نامزد کیے گئے ایوب خان کی طرف سے، تو بقول شہاب انہیں دعوت دی گئی کہ وہ آئی جے ہال کراچی میں گلڈ کے جلسے میں شرکت کے لیے بطور مہمان تشریف لائیں۔ تو نواب صاحب نے آگے سے فرمایا کہ وہ اس طرح کے جلسے، یعنی انہوں نے ادیبوں کے، وہ کنجروں کے جلسوں میں جانا پسند نہیں کرتے، اور دیکھیے کہ جن اقوام کے جو حکمران ہیں وہ مصنفین کے لیے ایسا صوفیانہ، سطحی، بلکہ نہایت ہی غیر مناسب، نامناسب اور ناہنجار قسم کا لفظ بولیں گے، تو اس ملک میں پھر ادب کی بھی یہی صورتحال ہوگی کہ ادب کچھ لوگوں کے لیے کاروبار کا ذریعہ ہوگا، اور کچھ کے لیے کچھ نفسی اور نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہوگا، اور جو کوئی چند بھٹکے بھولے مسافر ادب کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہوں گے، تو یہ باقی سارے مل کر اس ایک یا ان چند لوگوں کے خلاف سازشیں کریں گے جو حقیقت میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سب کے بعد گلڈ میں بہت سارے اور لوگ بھی شامل ہوئے، اور گلڈ پر یہ بھی ایک اعتراض کیا گیا کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنے مقصد کی ترویج کے لیے اور جو ترقی پسندی کا پھیلاؤ تھا ہندوستان میں اسے روکنے کے لیے، اور آزاد جو ادبی منصوبہ بندی ہے اس سے روکنے کے لیے قدرت اللہ شہاب نے گلڈ کی بنیاد رکھی ہے۔ گلڈ کے ابتدائی ارکان میں اشفاق احمد ہیں، ممتاز مفتی ہیں، بانو قدسیہ ہیں، خود مولوی عبدالحق ہیں، شہاب قدرت اللہ شہاب ہیں، سرشار صدیقی ہیں، نسیم درانی ہیں، بہت اہم اہم نام اس میں شامل ہوئے، اور یہ کسی نہ کسی حالت میں 1970 تک قائم کرتی رہی، یعنی 12 برس تک یہ قائم کرتی رہی، اور اس کے بعد گریجولی بتدریج جو کہ اردو دنیا میں اور پاکستان میں ہوتا ہے، یہ ادارہ بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ اگر شہاب نامہ کی ابواب بندی دیکھیں اور اس کو ابتداً مجموعی تاثر اس کا لیں، تو شہاب نامہ ایک بیک وقت ایسی کتاب ہے جو شگفتہ بھی ہے، جو شیریں بھی ہے، جس کا اسلوب افسانوی ہے، جسے پڑھ کر آپ لطف لیتے ہیں۔ بہت کم جگہوں پر جو جملہ ہے وہ عامیانہ سطح پر آتا ہے، لیکن زیادہ تر جملوں کی کرافٹ مضبوط اور شاندار ہے، مرکبات کا اور زیر زبر تک کی احتیاط کی ہوئی ہے، یعنی زیر زبر سے مراد یہاں مرکب سازی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اس کے حوالے سے بھی کوشش کی ہوئی ہے قدرت اللہ شہاب نے، اور جو پیراگرافنگ ہے، بات سے بات نکالنا ہے، وہ بہت خوب ہے۔ گو اس سوانح عمری کو ناقدین 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ قدرت اللہ شہاب کا ابتدائی زمانہ، دوسرا حصہ ان کی اعلیٰ تعلیم کا زمانہ، تیسرا حصہ قدرت اللہ شہاب بطور بیوروکریٹ، اور پھر چوتھے حصے میں جو باقی کی چیزیں ہیں انہیں شامل کیا گیا۔ ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے، جو یہ سوانح عمری ہے اسے حصوں میں تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن زمانی ترتیب اس کی بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ قدرت اللہ شہاب نے
اس کو ایک خاص طرح کی زمانی ترتیب میں لکھا ہے۔ اس سوانح عمری کا پہلا باب، کل 60 ابواب ہیں اس میں، اور ان 60 ابواب میں جو آخری باب ہے وہ قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کے اس پہلو جس کی وہ نمائش کیا کرتے تھے اس کا نمائندہ ہے کن فیکون، اس کا عنوان ہے، جبکہ پہلے دو ابواب میں پہلا اقبال جرم ہے اور دوسرا جموں میں پلیگ ہے۔ جموں میں پلیگ 1945 کے ارد گرد ایک شدید طاعون نما بیماری آئی تھی جس سے بہت بڑے پیمانے پر بالخصوص بچوں کی اور دیگر افراد کی اموات واقع ہوئیں۔ تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اس سوانح عمری میں بہت سارے اہم لوگوں کا ذکر آیا، اقبال کے ملازم علی بخش کا ذکر آیا، اس میں کئی جو ہمارے ڈکٹیٹر ہیں ایوب خان، یحییٰ، ان کا ذکر آیا، اسکندر مرزا پر بڑی تفصیلات کے ساتھ بات کی گئی، اور جو اس زمانے کے مصنفین ہیں، اہم مصنفین ہیں، ان کا نام آیا، حتیٰ کہ اس میں سماجی عمل پر نگاہ کرتے ہوئے جو انگریز اور بنیا کا کردار تھا، جو کہ دونوں مسلمانوں کے خلاف صفارات تھے، اور ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو زخم پہنچانی ہے، نقصان پہنچانا ہے، ان کی نفسیات پر بھی لاہور کے پس منظر میں قدرت اللہ شہاب نے بہت کھل کر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ گورنر جنرل ملک غلام محمد کا تذکرہ، گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان کا تذکرہ، اور بہت سارے دیگر لوگ جو قدرت اللہ شہاب سے اس کی نوکری کے دوران دوستانہ مراسم میں قریب رہے، مصنف کے طور پر یا ادبی برادری کے طور پر قریب رہے، یا انہوں نے جو طاقت کی غلام گردشوں میں جو کچھ دیکھا اسے ایک خاص اسلوب کے ساتھ پیش کیا۔ خاص اسلوب کیوں کہا ہے کہ آخر میں ہم اس کا تجزیہ بھی کریں گے کہ کیسے ایک کتاب حیرت ناک بھی ہے، عبرت ناک بھی ہے، اور وہ ملکی جو صورتحال ہے اس پر بہت کچھ سمجھاتی ہے۔ اب اسے آپ یوں سمجھیے کہ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ میں آمریت کے جال کے تذکرے بڑے دلائل کے ساتھ، بڑی جو منطقی استدلال ہے اس کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ اس میں ڈکٹیٹروں کی مکہ بازی جو آج تک جاری ہے، اور ایک ڈکٹیٹر مکہ لہرا کر 22 کروڑ عوام کو بتاتا ہے کہ وہ اس ایک مکے سے ان 22 کروڑ عوام کے سینے میں جو دھونکنی ہے سانس کی اس میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کتاب میں پاکستان میں جو مارشل لاؤں کی ایک پوری روایت ہے اس کے پس پردہ مقاصد کو، اور اس میں کے پس پردہ جو چیزیں ہیں جو ضروری نہیں ہے سب منفی ہوں، وہ مثبت بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، انہیں سمجھنے کو بھی شہاب نامہ کے ذریعے مدد ملتی ہے۔ یہ کتاب جو حکمرانوں کا جبر ہے اس کو، اور جو حکمرانی بذات خود ایک جنجال ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے۔ شہاب نامہ میں کشمیر کے جہاد کو بہت سنجیدگی سے بیان کیا گیا ہے، اور اس جہاد کے سلسلے میں جس طرح کی دو نمبریاں رائج ہوتی ہیں، اور جس طرح سے خارجہ پالیسی کی سطح پر اور جو جہاد ساز کمپنیاں ہیں وہ کس طرح پیسہ بٹورتی ہیں، ان سب کو بھی بڑے شاندار ادبی اسلوب میں، کیونکہ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں اخباری اسلوب سے گریز کیا ہے، اور یہ کوئی خالص نہایت شاندار ادبی اسلوب نہیں ہے، لیکن ان کے جملوں کے ساتھ تذکیر تانیث اور اس طرح کے جو دیگر بنیادی لوازمات ہیں ان کا بالخصوص اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بیتی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد جو مقبوضہ کشمیر ہے یا مسئلہ کشمیر ہے، اس کے معاملے میں بھارت نے کس طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ اس میں قدرت اللہ شہاب کی مسجد اقصی میں گزاری ہوئی ایک رات کا تذکرہ ہے جو روحانی اور قلبی تجربات سے گزرنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی روحانی غذا کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قدرت اللہ شہاب بنیادی طور پر بنیاد پرست ہیں، وہ روشن خیالی یا لبرلزم کے سخت ناقد ہیں، اور ان کے ہاں چیزیں جو تقدیر کا عمل ہے اس سے گزر کر آتی ہیں۔ گو ان کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ جو سوانح عمری ہے اس کا ایک باب ایک ہندو لڑکی چتراوتی کے نام سے ہے، یا چندروتی ایسے نام ہے، میرے ذہن میں حتمی نام نہیں آ رہا، ایک لڑکی سے ہے جو ان کے ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتی تھی، اور یہ
اتنا زیادہ جو قدرت اللہ شہاب ہیں اس پہ عاشق تھے کہ آپ کو حقیقی قدرت اللہ شہاب کو ملنا ہے تو آپ وہ 12 صفحات پڑھیے جو چندراوتی اور قدرت اللہ شہاب کے درمیان ہے۔ ان ابواب میں آپ کو وہ قدرت اللہ شہاب دکھائی دیتا ہے جو حقیقت میں ہے، جو لڑکی کے سامنے کان بھی پکڑتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتا ہے، اس کی منت سماجت بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں ناک رگڑ کر زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ اور وہ جب بھی کسی عورت کو ملتا ہے تو اسے اس عورت میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دیتی ہے، جیسے جب قدرت اللہ شہاب اپنی جو کلاس فیلو ہیں چندراوتی اس کے ساتھ اس کے گھر گئے ایمن آباد، جو کہ وہاں وہ ٹین کے جو چھوٹے چھوٹے کوارٹرز نما گھر بنے ہوتے ہیں ان میں رہتے تھے، تو انہیں جو چندراوتی ہے اس کی ماں بھی خاصی جاذب نظر اور پرکشش دکھائی دی۔ یہ جو 12-13 صفحات ہیں یہ اس قدرت اللہ شہاب کی نمائندگی ہے جو گلڈ بنانے سے پہلے تھا، جو یونیسکو میں جانے سے پہلے تھا، جو جاسوس بننے سے پہلے تھا، جو گورنمنٹ کالج لاہور کے پلیٹ فارم سے اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آ رہا تھا، اور جس نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر آئی سی ایس کا امتحان پاس کیا تھا اور مختلف اعلیٰ عہدوں پر متمکن رہا۔ اس سوانح عمری میں اقبال کے ملازم علی بخش کا قصہ بھی بڑی تفصیل سے درج ہے، جو کہ زمین کے قبضے کے حوالے سے ہے کہ بطور اقبال کے خدمت گزار کے جو حکومت پاکستان نے کچھ زمین اس کے نام الاٹ کی تو وہ کس طرح وہ اس سے کچھ اور لوگوں نے چھین لی اور اس کے لیے دقتیں ہوئی۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، ان سب واقعات کا تذکرہ مشکل ہوتا ہے، اور جو گودا ہے شہاب نامہ کا وہ وہی ہے تقدیر کے جبر کا، تجلیات کا، اور ماورائی جو مابعد طبیعتی جو طاقتیں ہیں ان سے مدد حاصل کرنے کا، اور دل کے مشاہدے کو ذہن کی دلیل پر فوقیت دینے کا معاملہ۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو 800 صفحات 850 صفحات کی اس کتاب سے آپ کو ملتی ہیں۔ حالانکہ جو ایڈیشن اس کے پبلشنگ ہاؤس دلی سے شائع ہوئے ہیں ان میں صفحات کی تعداد 1200 کے لگ بھگ ہے، کیونکہ وہ چھوٹی تختی پر کتاب چھاپی گئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کتاب پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی ایک مختلف کاغذ پر چھاپی گئی ہے، اور پاکستان میں اس کی تعداد صفحات کی 840 جبکہ بھارت میں 1200 سے زیادہ ہے۔ اگر میں گفتگو کو کم کروں گا اس آپ کو یہ بات بتانے کے ساتھ کہ اس گلڈ والے جو لوگ ہیں ان میں جمیل الدین علی کا بڑا اہم کردار رہا، اور جمیل الدین علی بڑے قریبی ساتھی تھے ایوب کے بھی اور قدرت اللہ شہاب کے بھی۔ اگر مجموعی طور پر ہم اس کتاب کو دیکھیں جس میں مہاراجوں کے تذکرے ہیں، جس میں گورنروں کے تذکرے ہیں، ان کی عادتیں ہیں، ان کی عورت پرستی ہے، ان کی جا پرستی ہے، ان کی زمین پرستی ہے، کیسے ایوب خان الاٹمنٹس کے رسیہ تھے، کیسے یحییٰ عورت کے رسیہ تھے، کیسے اسکندر مرزا کو کن کن ایسی اشیاء کا چسکا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور خود قدرت اللہ شہاب کیسے 40 میل تک چندراوتی کو سائیکل پر بٹھا کر گھومتے رہتے تھے، خوش ہوتے تھے، مختلف مزدوریاں کر کے نوکریاں کر کے اس کو پیسے دیتے تھے، اور اس کے لیے ناک پر زمین پر ناک سے لکیریں کو کھدیڑنے سے بھی وہ صرف نظر نہیں کرتے اور تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب مجموعی طور پر قدرت اللہ شہاب کی خاندانی زندگی، اس کی جو پروفیشنل لائف ہے یا جو اس کی ملازمت کی زندگی ہے اس کا احوال بیان کرتی ہے، اور اس کے خاندانی صورتحال کا احوال بیان کرتی ہے، باوجود اس کے کہ قدرت اللہ شہاب نے جس تفصیل اور جس جزیات نگاری کا معاملہ دیگر لوگوں کے ساتھ کیا ہے یا دیگر واقعات کے ساتھ کیا ہے، اس طرح کی جزیات نگاری انہوں نے اپنی شخصیت یا اپنے خاندان کے بارے میں نہیں کی، جیسا کہ یہاں امکان تھا جس طرح جوش ملی آبادی نے یادوں کی بارات میں کیا، یہاں پر بھی امکان موجود تھا کہ قدرت اللہ شہاب اپنے خاندانی پس منظر اور مختلف چیزوں سے پردہ اٹھاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، مگر انہوں نے اپنی ذات کے گرد جو انفرادی بنے ہوئے حالے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سوانح عمری
قدرت اللہ شہاب کے خاندانی ان کے نجی ان کے ذاتی قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، تو ساتھ ہی یہ ایک شخص کی روحانی اور روحانی کیفیات کی بھی نمائندہ ہے، جو جنات پر بھی یقین رکھتا ہے، جسے بوڑھے بابے بھی ملتے ہیں، جو تجلیاں بھی دیکھ لیتا ہے، جس کے سامنے ابھی بھی نیم معجزاتی قسم کے لوگ آتے ہیں جو دو دو بوریاں سونے کی بھر کر لاتے ہیں منگلا ڈیم کے پاس ایک مسمار شدہ شہر سے، اور وہ گدھے پر لادی وہ دو سونوں کی بوریاں بیت المال میں جمع کراتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک ایسا اسکول ماسٹر بھی ملتا ہے جو 8 مربع الاٹ کی گئی زمین کو اپنی 3 بیٹیاں بیاہنے اور اپنے لیے کچا کوٹھا لیپنے کے بعد واپس کرنے کے لیے سیکٹری کے دفتر آ جاتا ہے، اور قدرت اللہ شہاب اسے اپنا سموں لے کر دیکھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں اسی وقت ایوب خان نے یہ بھی کہا کہ یہ زمین جو ماسٹر صاحب نے واپس کی ہے یہ تم اپنے نام الاٹ کرا لو، لیکن بقول قدرت اللہ شہاب کے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سوانح عمری میں آپ کو قدرت اللہ شہاب کی اپنے بارے میں آ رہا جو کہ بظاہر عاجزی پر مشتمل ہے، اور ان میں ایک انکسار اور حلیمی پائی جاتی ہے، جو کل خیر ہیں اور جن سے ہر ایک فیض پا رہا ہے، لیکن ہم جیسے جو ناقدین ہیں انہیں کچھ اور طرح کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس سوانح عمری میں قدرت اللہ شہاب نے اپنے تجربات کو دماغ کی کسوٹی پر اور دلیل کے ساتھ اور تنقیدی رائے کے ساتھ، کہ اگر وہ بطور نقاد اسے دیکھیں گے تو وہ کون سی باتیں کریدنا چاہیں گے، تو انہوں نے اپنی شخصیت کو، نہ صرف اپنی شخصیت کو بلکہ یہ جو 4 بابوں کا ایک اکٹھ تھا، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور اشفاق احمد، اور ان میں کبھی واصف علی واصف رہے، کبھی بابا یحییٰ یہ رہے، کبھی اس میں پروفیسر رفیق اختر شامل رہے، تو یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے انسان کو مقابلے کی فضا میں لانے کی بجائے ایک الگ کونے خدرے میں بیٹھنے کی تلقین کی، اور اسے سمجھایا کہ کیسے جو تھپڑ پڑتا ہے دوسرے کی طرف سے، خواہ وہ بدتمیزی پر مشتمل ہو، تو وہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہمیں اسے منوان قبول کرنا چاہیے، بلکہ مسکرا کر سامنے والے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ معذرت، ہم تھوڑا سا مزید گہرائی تک چلے گئے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے ادب برائے ادب کی آڑ میں اور روحانیت کی آڑ میں جو ہمارا ایک ملی ترجمانی تھی، جو ملی جذبات تھے، قومی جذبات تھے، جو کہ 47 کے بعد تشکیل ہونا چاہیے تھے، وہ تشکیل نہیں ہو پائے، اور یہ قوم تتر بتر رہی، اور آج بھی اس میں ایک افراتفری اور انفرادیت کا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرت اللہ شہاب میں حکومتی غلام گردشوں کی کہانیاں، روحانیت پرستی کی کہانیاں، خود جو مختلف لوگ ہیں ان کے آپسی دوستانہ مراسم یا ان مراسم کی بنیاد میں موجود جو اسباب ہیں ان کو پیش کیا ہے، دفتری معاملات کو پیش کیا ہے، تاریخی معاملات کو یہ آپ بیتی ہمیں سمجھاتی ہے۔ اب پاکستان کو ایک عالمی نقشے میں بطور ملک کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے داخلی اور خارجی معاملات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور حتیٰ کہ یہ قدرت اللہ شہاب کے جو ادبی نظریات ہیں ان کی کہانی بھی ہے۔ اس کا اسلوب بڑا دلچسپ ہے۔ ہمارے پاس اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قدرت اللہ شہاب سے کوئی پیراگراف آپ کو پڑھ کر سنائیں، لیکن طالب علموں کو چاہیے کہ وہ چندراوتی والا باب، اور میں دیکھ کر آپ بچوں کو زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کتاب آج خاص طور پر اپنی لائبریری سے ڈھونڈ کر لایا، کیونکہ یہ کتاب یہاں اسلام آباد دھری تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بالخصوص اپنے طالب علموں کے ایک الماری کے پاس بیٹھ کر یہ کوشش کی ہے۔ تو آئی سی ایس میں داخلہ، چندراوتی، جموں میں پلیگ یا پلیگ، اور بھاگلپور اور ہندو مسلم فسادات، نندا باز سروس، اگر یہی 4-5 ابواب آپ نے پڑھ لیے تو غالب امکان ہے کہ آپ کتاب کے ساتھ بڑا پکا تعلق بنا لیں گے۔ اسلوب کی سطح پر قدرت اللہ شہاب کا اسلوب سوانح میں بھی نیم افسانوی ہے، اور یہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ خوبی ہے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری کو جوش ملی آبادی کی طرح رومانوی جو فتاوی ہیں، رومانوی جو تفاخر ہے، اس کی روداد نہیں بنایا، نہ ہی انہوں نے کوئی اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی پکا مبلغ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ قدرت اللہ شہاب کے پیش نظر
کچھ چیزوں کی اصلاح تھی اور جو ہمیں سوانح عمری میں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ اسلوب چونکہ نیم افسانوی ہے تو اسے پڑھتے ہوئے طالب علموں کو، قاری کو، سامع کو خاص طرح کی مسرت کا احساس ہوتا ہے، اور ایک نشست میں کئی کئی صفحات پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور اس سوانح عمری کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اسے دوسری اور تیسری بار ضرور پڑھتا ہے، اور اگر موقع ملے تو چوتھی بار بھی ضرور پڑھتا ہے، اور ہر نئی پڑھت پر اس کے سامنے کچھ نئے راز کھلتے ہیں، کچھ نئی باتیں اسے سمجھ آتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ اسی روایت سے تعلق رکھتی ہے جس روایت میں منہ الکعب شریف لکھی گئی، جس روایت میں شاہد احمد دہلوی نے خاکہ نگاری کی، کیونکہ شاہد احمد دہلوی اور رشید احمد صدیقی کے خاکے بھی ایک مختصر سماجی دستاویز ہیں، اور ان میں پورے معاشرے کے بجائے دو افراد کی نگاہ سے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب اپنے ادبی قد کاٹ کے ساتھ، اپنے معلوماتی قد کاٹ کے ساتھ، نظریاتی مباحث کے ساتھ، اور پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں، ان موضوعات کے ساتھ بہت خوبصورت، شگفتہ، شیریں اور اثر انگیز اسلوب کو اردو میں متعارف کرایا، اور وہ اس کے موجود ہوئے۔ گو ابھی تک قدرت اللہ شہاب کے تتبع میں کوئی سوانح عمری نہیں لکھی گئی، جس طرح ممتاز مفتی کے پیچھے چلنے کے باوجود کوئی بھی علی پور کا ایلی جیسا متن تخلیق کرنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے۔ آپ اس سوال کو کئی طریقوں سے حل کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی بھی دقت ہو تو وہ آپ ہم سے ان باکس میں یا براہ راست سوال کر کے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، اور ہم آپ کو اس کا جواب اپنی معلومات مطابق اپنی بساط بھر ضرور بتائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔